السلام علیکم جی. اچھا جی, آج کا ایک سوال. آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد دنیا بڑی بدل گئی. بڑے بڑے واقعات میں دیکھتا ہوں اور لوگوں سے سنے بھی ہیں. اور یہ ٹائم پچھلے سال 2 سال, تو یہ جو 2020 کے مارچ سے جب کووڈ آیا ہے تو اس کے بعد سے دنیا بڑی بدل گئی. لوگوں کی بڑی داستانیں ہیں, لیکن کیونکہ ہر شخص کو اپنی داستان لگتا ہے کہ یہ صرف اسی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس دنیا نے پوسٹ کووڈ دنیا نے, کووڈ کے دوران دنیا بہت بدل گئی. لوگ بڑے اوپر سے نیچے آ گئے, نیچے سے اوپر چلے گئے. بڑے ٹریڈیشنل قسم کے بزنسز ہیں جو کہ نقصان میں چلے گئے. بہت لوگوں کو مشکلات آئیں. بہت کچھ بدل گیا, بہت کچھ بدل گیا. اللہ معاف کرے جن لوگوں کے گھروں میں کووڈ کے کوئی پیشنٹ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کی کہانیاں آپ سنیں گے تو آپ رو پڑیں گے کیا کچھ ہوتا رہا ہے. گھر کے لوگ گھر والوں سے نہیں ملتے رہے اور کیسے ان کی زندگیاں کو بہت کچھ بدلا. تو لوگ اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو اوپر نیچے آیا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کووڈ کی وجہ سے آیا. ہاں, کووڈ کی وجہ سے یہ آپ کو چیز نظر تو آئی, لیکن یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑی جگہوں پہ اللہ نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ جو اللہ کی جو چیزیں ہیں, جو اللہ کی کریشن ہے, جو اللہ کی تخلیق ہے, اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. تو اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ ہو تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے لیے ڈائجسٹ کرنا اور اس چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثلاً اسی میں سے ایک چیز اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو 4 موسم دیے ہیں. تو جیسے سردی کا موسم ہے, اسی طرح سے سردی کے بعد بہار آتی ہے, بہار کے بعد گرمی آتی ہے, اور گرمی کے بعد خزاں آتی ہے. یہ 4 موسم ہیں آپ کے سامنے, اور ان ہر موسم کی اپنی ایک خوبی ہے. تو میرا خیال ہے کہ زندگی کے اندر بھی لوگوں کی لائف میں بھی ایسے ہی موسم چلتے رہتے ہیں. مثلا اگر ایک طرف کووڈ کی وجہ سے کچھ بزنسز ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت کما رہے تھے, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت تکلیف میں رہے, جن کے بزنسز جن کو بہت نقصانات ہوئے. تو وہ صرف اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اگر آپ اس کو موسم سے تشبیہ دینا چاہیں, انہیں 4 موسم سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ونٹر کا موسم. سب سے پہلے آج کل ونٹر گزر رہی ہے. ونٹر کا موسم کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر کا وہ موسم ہے جس میں لوگوں کو ڈپریشن بہت ہوتا ہے, بہت سیڈنس ہوتی ہے. راتیں جو سی ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں, تنہائی بڑھ جاتی ہے, بیماری بڑھ جاتی ہے, دل بڑے لوگوں کے ٹوٹتے ہیں. تو یہی سیزن بعض دفعہ اکنامک لائف میں بھی, آپ کی بزنس لائف میں بھی, یہ پچھلے سال 2 سالوں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی زندگی کے اندر ونٹر کا سیزن چل رہا تھا اور وہ بہت پریشان میں تھے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ونٹر کا سیزن ہے تو اس میں یہ تو ہے, اس میں پریشانی تو ہے, اس میں ہارٹ بریک تو ہے, اس میں سیڈنس تو ہے, اس میں لونلینس تو ہے. لیکن اللہ نے یہ موسم بنایا ہے, اور یہ موسم اس لیے بنایا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس میں سے لوگ آرام کریں, اپنی زندگی کو دوبارہ سے الائن کریں. آج بلکہ اخبار میں پڑھ بھی رہا تھا کہ لوگوں نے بہت کچھ, یہ پچھلے سال 2 سال کے اندر پاکستانی کوئی ایک سروے تھا, اس کے مطابق لوگوں نے اپنے یہ احساس ان کو ملا ہے کہ وہ برے وقت کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی میں وہ گروتھ کا موسم, جسے جو سمر ہے بیسیکلی گرمیوں کا موسم, وہ چلتا رہے گا. ان کو وہ تیار نہیں تھے کہ کبھی سردی بھی آ سکتی ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. لوگوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کچھ پیسے نہیں بچائے ہوئے تھے. یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی اچانک نوکری بھی جا سکتی ہے, اچانک ان کا دھندا بند بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ونٹر کا سیزن ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جی آدمی تیاری کرے کہ آگے, اور جو لوگ تیاری کرتے ہیں ان کے لیے پھر اگلا موسم کون سا ہے؟ اگلا موسم بہار کا موسم ہے. وہ بہار آ جاتی ہے. جو لوگ اس موسم میں آرام کرتے ہیں, اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کرتے ہیں, لائف کو ری پرائورٹائز کرتے ہیں, اور اس میں سے سیکھ کے آگے تیاری کرتے ہیں کہ جی آگے بہار آنے والی ہے, تو یہ موسم ان کے لیے زندگی کا بہترین موسم بھی بن سکتا ہے اس تیاری کی وجہ سے. تو اگلا موسم ہے جی اسپرنگ کا, بہار جسے آپ کہتے ہیں. تو جیسے بہار کا موسم ہے, بہار کے موسم میں کیا ہوتا ہے, امید ہوتی ہے. وہ درخت جون سے ہیں بالکل ہی جو مرجھا چکے ہوتے ہیں, ان کے پتے دوبارہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک نیا آغاز آپ کو نظر آتا ہے پودوں کی زندگی میں, ہریالی دوبارہ آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو پلاہٹ ہوتی ہے پودوں میں سے وہ بدل جاتی ہے, موسم کھلنا شروع ہو جاتا ہے.
تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مواقع آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ جب آپ نے ونٹر کے اندر تیاری پوری کی ہے اور وہ سیکھا ہے جو آپ کو سیکھنا چاہیے تھا, تو جو اسپرنگ ہے, جو بہار کا موسم ہے, وہ آپ کے لیے امید لے کر آئے گا, وہ آپ کے لیے نئی بگننگس لے کے آئے گا. جیسے کئی لوگوں نے نئے بزنسز کا آغاز کر دیا, کئی لوگوں نے آن لائن کام شروع کر دیا, کئی لوگ ان سے ای کامرس میں آ گئے, کئی لوگوں نے اپنے ٹریڈیشنل بزنسز کو نئے طریقے سے کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا. تو اس میں مواقع ہیں. اور یہ تو بیسیکلی پھر جو اسپرنگ کا موسم ہے یہ ٹائم ٹو ایکٹ ہے. اس میں آپ رسک لیتے ہیں, نئی وینچرس کو ڈھونڈتے ہیں, نئی اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں, نئی جابس کرتے ہیں, نئے بزنسز ڈھونڈتے ہیں, نئے کام ڈھونڈتے ہیں, اور تیاری اس کی آپ نے ونٹر میں کی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کر لیں تو اسی طریقے سے پھر تیسرا موسم آ جاتا ہے سمر کا. سمر میں آپ کو گروتھ کے سائن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو اپنی محنت کا پھل تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سمر میں گرمی بڑی زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کو اپنی جو محنت ہے جو آپ نے کی ہے اس کو بچانا پڑتا ہے. آپ کو پودوں کو جو ابھی پھوٹے ہیں آپ نے اس کو بچانا ہے. اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہے, جڑی بوٹی آ جاتی ہے, آپ نے ان کو جڑی بوٹیوں سے بچانا ہے, فضولیات سے بچانا ہے, اپنے نئے بزنسز کو گرم ہوا سے بچانا ہے, کمپٹیشن سے بچانا ہے, غلط فیصلوں سے بچانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سمر ہوتا ہے یہ ٹائم ہوتا ہے ٹو نورش, ٹو پروٹیکٹ. ایک طرف تو آپ کھاد چاد ڈالتے ہیں, پودوں کا دھیان کرتے ہیں, دوسری طرف آپ انہیں بچاتے ہیں باہر کے. تو اپنے بزنسز کو, اپنے نئے وینچرز کو, اپنی لائف کو آپ ایسے ہی بچاتے ہیں. چوتھا جو سیزن ہے جی پھر وہ فال کا ہے, کہ جو آپ نے محنت کی جس کا آغاز سردیوں سے ہوا. جیسے آج کل سردیاں چل رہی ہیں کہ یہ ٹائم ریسٹ کرنے کا ہے, ری ایویلیویٹ کرنے کا ہے, اور اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے بہار کے فائدہ اٹھانے کے لیے. تاکہ بہار چھوٹی سی ہوتی ہے, 2 مہینے کی بہار ہوتی ہے, تو اگر آپ بہار میں پلاننگ شروع کریں گے تو آپ کی بہار گزر جائے گی. جو لوگ ہیں وہ کامیاب, وہ اس موسم میں جب کہ باقی کام سلو ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں, جب ان کا جو کرنٹ چیزیں ہیں وہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں, وہ وقت سے پہلے, اس سے پہلے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے, وہ اس وقت پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اسپرنگ میں کیا کرنا ہے, اگلے موسم میں کیا کرنا ہے. نہیں, اگر آپ نہیں کریں گے اس چیز کو, یعنی کہ ونٹر اپنے زندگی کے, اگر آپ کی زندگی ونٹر فیز میں سردیوں میں سے گزر رہی ہے اور آپ نے سردیوں میں سے وہ کام نہ کیا جو آپ کو کرنا چاہیے, تو میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کی زندگیوں میں سردیاں کئی سال چلتی ہیں. 10 سال سے لوگوں کی زندگی میں سردی چل رہی ہے, کیونکہ وہ نہیں کر رہے جس سے ان کی زندگی میں بہار آ سکے. یہ آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے, موسم تو آٹومیٹک آ جاتا ہے, لیکن جب زندگی کے اوپر آپ یہ 4 موسم لگا رہے ہیں تو یہ آٹومیٹک نہیں آتے, اس میں آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں سردی ہے تو آپ کو اس ٹائم کو سوچنے کا ٹائم, اور اس میں آپ کو پریپریشن کرنی پڑے گی, اور آپ کو لرن کرنا پڑے گا, نئی سے نئی چیزیں سیکھیے, نئے بزنسز سیکھیے, نئی اپرچونیٹیز کو ڈھونڈیے, چیزوں کو ایکسپلور کیجیے, آرام کیجیے, ری ایویلیویٹ کیجیے, اپنے اوزاروں کو تیز کیجیے, اپنی صلاحیتوں کو بہتر کیجیے, تاکہ آپ کی زندگی میں بہار آ سکے. اور جب بہار آ جائے اس کے بعد پھر آپ گرمیاں آئیں تو پھر گرمیوں میں اس چیز کو بچائیں, جڑی بوٹیوں کو نکالیں, گرمی سے بچائیں, اس کو نورش کریں, کھادیں ڈالیں, تاکہ آپ کی زندگی میں پھر وہ فال آ سکے. چوتھا سیزن خزاں کا آ سکے, جس میں آپ اپنی زندگی کے جو بویا ہوتا ہے آپ نے بہار کے اندر, اس کے ایکچوئل فائدہ اٹھاتے ہیں, جس میں آپ کے پاس وہ ٹائم ہے کہ اب آپ کو جو آپ کو سکسیس ملتی ہے, یہ جو آپ کو اچیومنٹ مل رہی ہے, اس کو آپ دیکھ سکیں جو آپ نے اسپرنگ کے اندر بویا تھا. تو یہ زندگی کے 4 سیزن ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں یہ 4 سیزن چل رہے ہوتے ہیں, یہ ایک جیسے نہیں چل رہے ہوتے. اگر آپ کی زندگی میں ونٹر ہے تو کسی کی زندگی میں اسپرنگ چل رہا ہوگا, کسی کی زندگی میں سمر چل رہا ہوگا. لیکن اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی موسم بھی رہتا نہیں ویسے. اس کا مطلب ہے کہ جو آج بہت خوش ہے تو سمر ہے, اگر اس نے سمر میں وہ نہ کیا جو اس کو کرنا چاہیے, اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ نہ کیا, تو خدا نہ خواستہ اس کی زندگی میں بھی کل کو سردی کا موسم آ جائے گا, یہ فال آ جائے گی, جلدی اس کی ناکامیاں آنی شروع ہو جائیں گی, یا اس کی زندگی میں ایک دم سردی, لونلینس اور اس کا کام بیٹھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ نشانیاں اس چیز کی نشانیاں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام پھیرتے رہتے ہیں.
جیسے ایک سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140 ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے. کہ پوری یعنی کہ آپ کی اللہ نے پورا کا پورا اشارہ ہی آپ کو دے دیا کہ یہ جو سائیکل چل رہا ہے، جیسے موسموں کا سائیکل ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہ سائیکل چل رہا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے. یہ اگر سمجھ لیا کہ جو ایک شخص کامیاب ہو گیا وہ ساری زندگی کامیاب رہے گا، اب وہ ہل نہیں سکتا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ڈی موٹیویشن ہے جو نیچے بیٹھے ہیں. آپ کے سامنے کتنے نئے بزنسز آئے اور کتنے لوگ نئے اسٹارٹ اپ شروع ہوئے اور کتنے وہ کامیاب ہو گئے. اور یہ اپرچونیٹیز کسی وجہ سے آئی ہیں؟ یہ اپرچونیٹیز اسی وجہ سے آئی ہیں کہ کئی لوگوں کی زندگیوں میں اس وقت ونٹر تھا. جب ونٹر تھا تو انہوں نے نئی چیزیں سیکھ لیں، نئے اپنے ٹولز سیکھ لیے، نئی انہوں نے بزنسز سیکھے، نئے انہوں نے اپرچونیٹیز دیکھنی شروع کر دیں، اس کی تیاری شروع کر دی، اور پھر ان کی زندگی میں بہار آنی شروع ہو گئی. اس کے بعد اب کئی ایسے آپ کو بزنسز نظر آئیں گے جن میں فل فلیج سمر چل رہی ہے یا فل فلیج فال چل رہی ہے کہ وہ خوب کما رہے ہیں. تو یہ اگر آپ یہ چیزیں سمجھ لیں تو پھر جب آپ کے پاس کامیابی آتی ہے، جب آپ کا بزنس ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف اس کو ہوتی ہے جو کہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ ٹائم اس کے پاس اب رہے گا، اب وہ جس نے جو محنت کرنی تھی وہ کر لی، اب وہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہیں گے، یہ لوگ نیچے والے اوپر آتے رہیں گے، اوپر والے نیچے چلتے جائیں گے، یہ سائیکل چلتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ جی ہم سب کو اگر زندگیوں میں جس سیزن میں سے بھی گزر رہے ہیں، ہمیں اگلے سیزن کا یہ سوچ کے اس سیزن کا بھی جو کام ہے وہ بھی کریں، اور یہ بھی سوچ لیں کہ یہ ٹائم جون سا ہے یہ سٹیبل ہماری نہیں رہتا، اور ہمیں ہر چیز کے لیے تیار ہونا رہنا چاہیے. جزاک اللہ.